بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ قربانی یہ صرف ایک رسم یا تہوار نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ لازوال قربانی ہے جس میں محبت الہی اتنی غالب تھی کہ باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا اللہ کی رضامندی پر راضی۔ یہ ایمان کی انتہا ہے اور ہر سال ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو دنیا بھر کے مسلمان اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے؟ کیا ہر گھر میں صرف ایک قربانی کافی ہے یا ہر فرد کی الگ ذمہ داری ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم موضوع پر بات کریں گے، تفصیل سے اور دلیل کے ساتھ۔ اگر آپ کے دل میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ میرے اوپر قربانی فرض ہے یا نہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ قربانی کی حقیقت اور اہمیت۔ قربانی کا مطلب ہے اللہ کے حکم پر اپنے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ یہ عمل اللہ کو بہت محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہ ان قربانی کے جانوروں کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورہ الحج۔ یعنی اصل مقصد جانور کا ذبح کرنا نہیں بلکہ تقوی، نیت اور اخلاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہی قربانی ہے، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، بال اور کوہر سمیت آئے گا۔ یہ وہ عبادت ہے جو جانور کے ہر بال پر نیکی لکھوا دیتی ہے۔ قربانی کن پر واجب ہے؟ اب آئیں اصل سوال کی طرف کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ اسلامی فقہ کے مطابق قربانی کے واجب ہونے کے لیے 4 بنیادی شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسلام۔ قربانی صرف مسلمانوں پر واجب ہے، غیر مسلم پر اس کا کوئی حکم نہیں۔ نمبر 2، بالغ ہونا۔ نابالغ بچوں پر قربانی واجب نہیں، چاہے ان کے پاس مال ہو، لیکن اگر بچے کا مال والدین استعمال کرتے ہیں اور نیت کریں تو اس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن واجب نہیں۔ نمبر 3، اقامت، مسافر نہ ہونا۔ وہ شخص جو شرعی مسافر ہو، یعنی 77 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر پر ہو اور 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہو، اس پر قربانی واجب نہیں۔ نمبر 4، صاحب نصاب ہونا۔ یہ سب سے اہم شرط ہے۔ صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا تقریباً 87.5 گرام یا 52.5 تولہ چاندی تقریباً 612 گرام ہو، یا اتنی مالیت کی نقدی، مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان ہو، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے اور اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، یہ نصاب زکوٰۃ والے نصاب جیسا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ قربانی کے لیے سال بھر گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر صرف عید کے دن یعنی 10ویں ذوالحجہ کی صبح فجر کے بعد اس کے پاس یہ مال ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ کن لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر قربانی فرض نہیں ہوتی، جیسے نابالغ بچے، چاہے مالدار ہوں، ان پر شرعاً قربانی لازم نہیں۔ فقیر و محتاج۔ اگر کسی کے پاس روزمرہ ضروریات کے بعد نصاب کی مالیت باقی نہ ہو تو اس پر قربانی نہیں۔ مسافر۔ اگر کسی نے عید کے دن سفر اختیار کیا ہو تو وہ مستثنیٰ ہے۔ قرض دار۔ اگر کسی پر ایسا قرض ہے جو اس کے مال کو نصاب سے نیچے لے آئے تو اس پر بھی واجب نہیں۔ عام غلط فہمیاں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں ایک ہی قربانی کافی ہے۔ نہیں، اگر گھر میں 3 بالغ صاحب نصاب افراد ہیں تو ان تینوں پر الگ الگ قربانیاں واجب ہیں۔ کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ شوہر کی قربانی ان کی طرف سے کافی ہے۔ اگر عورت خود صاحب نصاب ہے تو اس پر بھی واجب ہے، شوہر کی قربانی کافی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سال بھر مالدار نہ ہونے کی وجہ سے وہ مستثنیٰ ہیں۔ یاد رکھیے، قربانی کے دن مال دیکھ کر فیصلہ ہوتا ہے، سال بھر کا حساب نہیں۔ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھیے۔ قربانی کوئی بوجھ نہیں، یہ محبت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو پیش کرنے کا عمل۔ قربانی کی نیت، اخلاص اور طریقہ بھی سیکھیں، اور اگر استطاعت ہے تو کبھی اس عمل کو ترک نہ کریں۔ دوستو، قربانی دین کا ایک مضبوط شعور ہے جس سے نہ صرف اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے بلکہ محتاجوں، غریبوں اور یتیموں تک بھی خوشیاں پہنچتی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط پر پورا اترتے ہیں تو اس سال قربانی کو ہرگز نہ چھوڑیں، اور اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تب بھی سنت کے طور پر کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اخلاص سے عبادت کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں تاکہ علم پھیلے اور کسی کا فرض ادا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔